أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اسلام کے اندر جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس دن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، پارے 28 کے اندر۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں اتری، اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت ابھی خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن کے لیے یعنی جمعہ کی نماز کے لیے پکار کی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف خاص توجہ کر دو، وذروا البیع، اور اپنے دنیاوی معاملات چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جان سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پارے 28 سورہ جمعہ کے اندر ہے۔ یہ جمعہ جو ہے، عرب لوگ اسے یوم العروبہ کہتے تھے۔ عروبہ کے معنی آتے ہیں رحمت کے، اور اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے جیسے ہم لوگ کسی دن کو بڑا برکت والا سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی اس کو برکت کا دن سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 560 سال پہلے آپ کے اجداد کے اندر ایک صاحب گزرے ہیں جن کو کہتے ہیں کعب بن لوئی۔ ان کے پاس قریش کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ کعب بن لوئی ان کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ان باتوں میں سے کچھ یہ بھی تھا کہ قریش کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی بعثت ہوگی، ان کو نبوت ملے گی، ان کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا، ان پہ ایمان لے کے آنا، اور اس قسم کی اچھی باتیں یہ کعب بن لوئی بتایا کرتے تھے۔ یہی کعب بن لوئی ہے جنہوں نے اس کا نام بدل دیا اور عروبہ سے اس کا نام جمعہ رکھا، اس لیے کہ لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اس جمع ہونے کی وجہ سے کعب بن لوئی نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا قصہ ہے۔ اسلام آ گیا، اسلام مکہ سے شروع ہوا، مکہ ہی میں ظاہر ہوا اور مکہ ہی سے پھیلا، اور مدنی زندگی کے اندر یہ پروان چڑھا۔ جب مدینہ کے لوگ مختلف سالوں میں حج کے دنوں میں مکہ آتے تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے جاتے، اور جو مسافرین باہر سے آئے ہوتے تھے انہیں کلمہ حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح مدینے کے لوگ کچھ اسلام لے آئے تھے۔
جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس طرح ایمان لانے والے جو بھی میں نے سنایا تقریباً 72 افراد بن چکے تھے. اور ان کی محنت سے اور مدینہ میں کتنے اسلام لا چکے تھے ان کی تعداد نہیں بتا رہا. یہ حج کے موقع پہ جو مکہ آتے رہے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لاتے رہے، جب نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ایسے افراد مرد اور عورتوں کو ملا کر 72 تھے. مدینہ میں مدینہ والے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے. یہودی لوگ ہفتے کے دن سارے کام کاج چھوڑ دیتے تھے اور انہوں نے ہفتے کا دن عبادت کا بنایا ہوا تھا. کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، ہفتے کی تعظیم کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے. جیسے کہ عیسائی وہ اتوار کے دن کی چھٹی کرتے، کوئی کام کاج نہیں کرتے اور اپنی عبادت کا دن بنایا ہے. تو مدینہ کے جو مسلمان تھے، ابھی نبی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آیا، یہ اس سے پہلے کا قصہ ہے. تو وہ مدینہ کے جو مسلمان تھے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یہ یہودی ایسا کرتے ہیں ہفتے کے دن، عیسائی ایسا کرتے ہیں اتوار کے دن، تو ہم جمعہ کے دن جمع ہو جایا کریں اور اللہ کی عبادت کریں. چنانچہ وہاں کے قبیلے کے سردار جو اسلام لے آئے تھے صحابی کے منصب پر پہنچ گئے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ ایک بکری ذبح کی اور لوگوں کی دعوت کی، اور دعوت کھانے کے بعد یہ سب مل کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اپنے طریقے پر جو ان کو سوچ اور سمجھ تھی. میں نے اس جملے پہ خاص زور دیا ہے، یہ حکم نبی نے نہیں دیا تھا. یہ حکم ابھی نبی تو مکہ میں ہے، یہ حکم نبی نے نہیں دیا تھا. انہوں نے اپنے مشورے سے سوچ کر اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہو گئے اور اللہ کی عبادت انہوں نے اس طرح کی. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے مبلغ جو دین کی تبلیغ کے لیے مکہ سے بھیجے گئے تھے مدینہ منورہ، اور آپ علیہ السلام نے خاص طور پر بھیجا تھا ان کو. جب مدینہ والوں نے کہا کہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں، تو اسلام کے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہی میں تھے. یہ اسعد بن زرارہ جو تھے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کو خط لکھا اور اس میں آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو جمع کر لیا کرو اور جمع کر کے تم اللہ کی عبادت کیا کرو. انہوں نے شروع کیا تھا بغیر نبی کے حکم کے، اور انہوں نے شروع کیا نبی کے خط کے آنے کے بعد. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے گھر کے بیوی بچوں کو جمع کیا اور 2 رکعت انہوں نے ادا کی، اللہ کی عبادت کی. یہ نبی کے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. آپ نے ابتدائی قیام بنی عمر بن عوف میں کیا، جہاں آج مسجد قباء ہے یہیں پر یہ قبیلہ رہتا تھا بنی عمر بن عوف. آپ کا چند دن یہاں پر قیام رہا اور اسلام کی پہلی مسجد وجود میں آتی ہے مسجد قباء. یہ مسجد نبوی سے پہلے بنی ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. پارے 11 سورہ توبہ کے اندر لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ مسجد قباء مراد. آپ نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی. جب یہ کچھ ہو گیا آپ کا قیام یہاں چند دن رہا، چونکہ آپ کا ٹھکانہ یہ نہیں تھا، آپ کا مقام کوئی اور تھا. جہاں آج مسجد نبوی ہے آپ کا روزہ ہے. اللہ ہمیں اس کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. چنانچہ آپ نے بنی عمر بن عوف سے سفر شروع کیا. اس زمانے میں جانوروں کا سفر ہوتا تھا. یہ قباء کی بستی سے نیچے ڈھلان کی طرف جب آئے، یہاں پر بنو سالم رہتے تھے.
جہاں آج مسجد جمعہ قائم ہے، یہاں پر جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اسلام کا پہلا جمعہ نبی نے باقاعدہ اسی سالم کی بستی میں جہاں آج مسجد جمعہ ہے یہاں پر آپ نے ادا فرمایا۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو باقاعدہ نبی نے ادا فرمایا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کو جمعہ کا دن ملا اور جمعہ کی خاص عبادت ہم کو ملی ہے۔ نبی کے زمانے میں لوگ تھوڑے تھے، مسجد بھی چھوٹی تھی، تو جمعہ کی ایک اذان ہوا کرتی تھی، اور وہ اذان اس وقت ہوتی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یا بیان دونوں کہہ دیں، جس کے لیے آپ ممبر پہ آ کے جلوہ افروز ہو جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا جو خطبہ ہوتا تھا وہی بیان ہوتا تھا۔ آج تک وہ عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بیان ہمارے یہاں پہلے ہو جاتا ہے، اور نبی کے اس طریقے کو ادا کرنے کے لیے مختصر عربی میں خطبہ پڑھ دیتے ہیں، اس لیے تبدیلی آ گئی ہے، ورنہ اس زمانے کا جو خطبہ تھا وہی بیان ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اسی میں بیان واضح فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، قرآن و حدیث سنایا کرتے تھے۔ اب عربی لوگ نہیں سمجھتے، تو اس لیے اردو میں یا مقامی زبان میں بیان پہلے ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کے طریقے کو ادا کرنے کے لیے عربی کا مختصر خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو نبی کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، اذان کے بعد وہی خطبہ شروع اور نماز شروع ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن نے حکم دیا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف خوب کوشش کرو، اس کی طرف توجہ کر دو، اپنے سارے کام کاج چھوڑ دو، قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ نے ہم مسلمانوں پر کتنی مہربانی کا معاملہ کیا۔ یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، تو ان پر پابندی تھی کہ تم ہفتے کے دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، کچھ ایسے معاملات نہیں کر سکتے، بس صرف تم ہفتے کے دن کی تعظیم کر کے ہماری عبادت کرو گے۔ ان پر پابندی تھی، اللہ نے پابندی لگائی تھی، تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ خرید و فروخت کر سکتے ہو، جو اس قسم کے معاملات ہیں تم پر اس پر پابندی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف عبادت کرو گے۔ لیکن اسلام نے مسلمانوں پر اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ صبح اٹھ جاؤ، اپنے معاش کو تلاش کرو، اپنی روزی کو تلاش کرو، اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے اب اپنی مصروفیات چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی اس نرمی سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ ہم گھڑی دیکھتے رہتے، جی ابھی تو بیان چل رہا ہوگا، ابھی دوسری اذان نہیں ہوئی، ابھی خطبہ شروع ہوگا، میں نماز کے وقت پہنچ جاؤں گا، کون سا تیر ماریں گے؟ اگر اللہ ہم پر بھی یہود کی طرح پابندی لگا دیتے کہ صبح اٹھ کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ خرید و فروخت کر سکتے، نہ کچھ، بس یہ عبادت کا دن ہے، اس میں تم نے عبادت کرنی ہے، تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ لیکن پروردگار نے ہم پر ایسی سختی نہیں کی، کہا صبح اٹھ جاؤ، اپنی روزی کو تلاش کرو، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، خرید و فروخت کرتے رہو، معاملات کرتے رہو، تم پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب جو ہم نے اس کے اندر کام کیا ہے یہ ہمارا کام ہے، ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ہم گھڑی دیکھتے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم۔ یہ صرف جمعہ میں نہیں ہے، ہمارا ہر نماز میں یہ حال ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اذان سن لی، ہماری اذان اور نماز میں کم و بیش 15 منٹ ہوتے ہیں، یہ 15 منٹ اللہ کو دے دیں، نہیں نہیں نہیں، ابھی نماز جماعت میں 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، پھر ہم چل پڑتے۔
یعنی ہم نے اللہ کی عبادت کو اتنا ہلکا لے لیا اور اپنے کاموں کو بڑی اہمیت ہم نے دے دی. کیسے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ, اپنے آپ کو بڑا عقل مند چیتا سمجھتے ہیں. بعض لوگ باقاعدہ آ کے جتاتے بھی ہے کہ ہم نے تو گھڑی فکس کر رکھی ہے, بس یہ ٹائم ہوتا ہے, یہ چلتا ہوں, یہ 2 منٹ مجھے پہنچنے کے لگتے ہیں, 1 منٹ وضو کا لگتا ہے. یہ کس کو بتا رہے ہو کیلکولیشن؟ یہ کیلکولیشن کس کو بتا رہے ہو؟ یہ اپنی بے وقوفی بتا رہے ہو, عقل مندی نہیں بتا رہے. یعنی اذان کے بعد بھی اللہ کو 15 منٹ ہم نہیں دے سکتے, اور 15 منٹ نماز کے دونوں ملا کے آدھا گھنٹہ ہو گیا. ایک نماز کا آدھا گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے, اور اپنی اس بے شرمی کو ایسے بتاتے ہیں فخر سے جیسے ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. اور آج تو حالت ہماری بگڑتی جا رہی ہے. اگر کوئی 10 منٹ 15 منٹ پہلے مسجد میں آ بھی جاتا ہے, کاش اللہ سب سے پہلے مجھے سمجھا دے اور ہر سننے والے کو بھی سمجھا دے کہ مسجد کی قدر اور یہاں کی عبادت کی اہمیت میرے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں بیٹھ جائے, مضبوط ہو جائے, میں مسجد کی اہمیت کو سمجھنے والا بن جاؤں. جہاں دیکھتا ہوں گھڑی میں 10-12 منٹ باقی ہیں, موبائل نکالا, واٹس ایپ کھیلنا شروع. اللہ کی قسم چند دن پہلے میں نے خود ایک جوان کو مسجد میں دیکھا, واٹس ایپ کے اندر تصویر لگائے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے مسجد خیال کر لے کہ تو کسی کا میسج آ گیا. یہ ہمارا حال ہے. ہم نے مسجد کی ناقدری کیسے کیسے انداز میں, کیسے کیسے طریقے میں شروع کر دی ہے. اور کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ جی 10-12-15 منٹ باقی ہے, اب کیا کرے جی؟ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد میں لگ جاؤ, قرآن پڑھ لو, ذکر کر لو. یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے. حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے, جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اب ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے کان میں درد شروع ہو جاتا ہے, موبائل کان سے لگا کے مسجد میں چکر لگا رہے ہیں, ایک کونے سے دوسرے کونے. وہ سمجھتے ہیں میں مسجد کے باہر صحن میں ہوں, وضو کے پاس ہوں, سیڑھی کے پاس ہوں, دروازے کے پاس ہوں, بس اب کے کان میں درد شروع ہو جائے, کان میں آلہ لگا کے درد کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بے وقوفی ہے, یہ اللہ کے گھر کی ناقدری ہے. اللہ اس پر ہم کو عذاب دے سکتا, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن ہم جو کرتوت کر رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ اللہ کی مسجد کی تعظیم نہیں ہے, یہ ناقدری ہے. گویا کہ ہم 10-15 منٹ بھی دنیا سے تعلق ختم نہیں کر سکتے. 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ بھی ہم دنیا سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر سے, اللہ سے تعلق نہیں لگا سکتے. اتنے عقل مند بن چکے ہم لوگ. کچھ سوچنے کی بات ہے. اپنے ضمیر کو جگائیے, اپنے ضمیر کو جگائیے. خدا کے واسطے مسجد کی بے حرمتی ختم کر دیجیے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مسجد کی بے حرمتی ختم کر دیجیے. آج ہمارا ضمیر سو گیا ہے اور لوگوں کی زبان پہ ایک بات چل پڑی, اجی یہ تو چل رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو لوگ اگر غلاظت چمچ سے کھانا شروع کر دیں تو اس وقت بھی یہی کہیں گے, جی تو چل رہا ہے, کیا کر سکتے ہیں. اس وقت بھی یہی کہیں گے. ہمارا ضمیر مر گیا ہے, دین کی قدر ہمارے دل سے ختم ہو چکی ہے, اللہ کے گھر کی اہمیت ہمارے دل سے نکل چکی ہے. اس ضمیر کو بیدار کیجیے, اس ضمیر کو بیدار کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عذاب کے لپیٹ کے اندر ہم لوگ آ جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی. ہم مسلمانوں پر جمعہ کے دن کاروبار کی پابندی نہیں لگائی, بس قرآن میں یہ حکم دے دیا کہ جب اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو, اب چل پڑو, اب اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو. اللہ کتنا مہربان ہے نا, اللہ کتنے مہربان ہے ہم پر. اس کے بعد دوسری آیت پہ اللہ نے فرمایا, اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر, اللہ کتنے مہربان ہے ہمارے پر. فرمایا جب تم لوگ نماز پڑھ چکو, یعنی جمعے کی نماز پوری ہو جائے, فانتشروا فی الارض, تو زمین میں پھیل جایا کرو. کیوں پھیل جاؤ؟ وابتغوا من فضل اللہ, روزی تلاش کرو, روزی تلاش کرو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں,
روزی تلاش کرو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بعض بزرگ اللہ والے اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے ایسے ہی بازار چلے جاتے تھے. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسے ہی چلے جاتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب تم نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ. اللہ کی روزی کو، اللہ کے فضل کو، اللہ نے روزی کو فضل سے تعبیر کیا. اللہ کا فضل ہے ہم پر، یہ اس کو تلاش کرو. تو وہ اللہ والے لوگ زمین کے اوپر پھیل جایا کرتے تھے کہ اللہ اس وقت اپنا فضل لوگوں کے اوپر برسا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہم کو مل جائے، یہ برکت ہم کو مل جائے. وہ اس لیے بازار چلے جایا کرتے تھے، وہ اس لیے بازار چلے جایا کرتے تھے صرف کہ اللہ کا فضل برس رہا ہے، یہ برستے فضل کے اندر ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، ہمیں بھی. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کی ضروریات پوری تھی، ان کو جمعہ کے بعد جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کاروبار کریں، کوئی روزی تلاش کریں، لیکن چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں اتنی چھوٹ دے رہے کہ عبادت کے وقت میں عبادت کرو، کاروبار کے وقت میں کاروبار کرو، تو اب اگر ہم الٹا کام شروع کر دیں تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، روزی کی بندش ہو گئی ہے. روزی کی بندش تو میں نے خود کی ہے. جب الٹے کام شروع کر دیے اللہ نے روزی بند کر دی. اب مولوی صاحب کے تعویذ سے روزی کے دروازے تھوڑی کھلیں گے، اللہ سے معافی مانگنے سے کھلتے ہیں، مولوی صاحب کے تعویذ سے نہیں کھلتے. اچھا ہم لوگ بھی جو ہے ایسے کم عقل بن چکے ہیں، ایسے بے وقوف بن چکے ہیں، ہم نے بھی عامل پال کے رکھے ہیں. کسی کے گھر کا ایک عامل ہوتا ہے، کسی کے خاندان کا ایک عامل ہوتا ہے. کسی کو چھینک آئی فوراً تعویذ کے لیے بھاگے، کسی کو بخار ہوا فوراً تعویذ کے لیے. وہ بھی کہتا ہے تیرے پہ کالا ہو گیا ہے، تیرے پہ سفید ہو گیا ہے، تیرے پہ ہرا ہو گیا ہے. خدا کی قسم کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ تیرے گناہ ہیں، اس وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر یہ دروازے بند کر دیے، پریشانیاں کھڑی کر دی. کوئی نہیں بتاتا. اس کو اپنا پیٹ چلانا ہے نا، اس سے پیسے لینے ہیں. اس کو بتانا تو پڑے گا کہ کالا ہے، ہرا ہے، پیلا ہے، سفید ہے. اس کے بغیر اس کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی؟ ہم بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا اچھا عامل پال کے رکھا ہے، ارے تو یہ بھی بتاتا ہے، وہ تو وہ بھی بتاتا ہے. ہم بے وقوف ہیں، ہم پاگل ہیں. قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، قرآن تو پکا اور سچا ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو کچھ ٹوٹتا ہے یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. ہم نے الٹا کام کر دیا. قرآن نے ہم کو سکھایا اللہ کی عبادت کے وقت اللہ کی عبادت کرو، اور روزی تلاش کرنے کا جو وقت ہے اس میں روزی تلاش کرو. ہمارا حال کیا بن گیا؟ جمعہ کے دن ہم خطبے کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیان نہ سنو، کس نے آپ کو کہا بیان سنو؟ تو جس کے دل میں دین کی قدر ہوتی ہے، دین سیکھنا ہوتا ہے، وہ محبت سے اللہ کے گھر میں آ کے سیکھتا ہے. لیکن کم از کم جمعہ کے دن یہ تو خیال کرو کہ خطبہ دوسری اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں. کیوں؟ جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ فرشتے نوشتے کے اندر آنے والے کا نام لکھتے ہیں. تو یہ نوشتہ اللہ کے پاس ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے کہ میرا بندہ جمعہ پڑھنے آیا. یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ میرا یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی خطبہ کی اذان ہوتی ہے وہ فرشتے یہ فائل لپیٹ دیتے ہیں. وہ فرشتے یہ فائل لپیٹ دیتے ہیں اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا اس کے اندر. میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ جو جمعہ کی فضیلت ہے اور فرشتے کی فائل میں نام لکھوانا ہے، یہ اس بندے کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. اور جس کا فائل میں نام نہیں لکھا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں جمعہ پڑھنا اس کے ذمے جو لازم تھا وہ بوجھ اس نے اپنے کندھے سے اتار دیا، لیکن جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نہیں ملی. ایک آدمی بزنس کرے اور اسے اچھا نفع نہ ملے تو اس آدمی کا حال کیسا ہوتا ہے؟ بس یہی ہمارا حال ہے.
یہی ہمارا حال ہے کہ ہم بھی جمعہ کے لیے آ رہے ہیں مگر تاخیر سے آ رہے ہیں. خطبہ شروع ہو گیا اس کے بعد آ رہے ہیں, جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس کے بعد آ رہے ہیں. اب فرشتے کی فائل میں نام نہیں لکھا جا رہا تو ہمیں اچھا نفع بھی نہیں مل رہا. دنیا کا سوداگر کبھی یہ سوچتا ہے چلو یار تھوڑا بہت نفع مل رہا ہے دے دو اس پر, نہیں, اس کی تو سوچ اور چاہت ہوتی ہے اچھا نفع ملے, میرا بھلا ہو جائے, ایسا نفع ملے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. دنیا کے معاملے میں انسان کی سوچ اتنی اچھی, اور اللہ کے ساتھ عبادت کا جو سودا کیا ہے اس میں ہماری سوچ اتنی گھٹیا کہ چلو نماز تو پڑھ لی نا, کیا ہو گیا, نماز تو پڑھ لی نا, کیا ہو گیا, کوئی احسان نہیں کیا. ہم پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے, اللہ کا فائدہ نہیں ہے, فرشتوں کا فائدہ نہیں ہے. ہم جتنی عبادت کریں گے ہمارا فائدہ ہے, کسی اور کا فائدہ نہیں. یہ تو چائے میں شکر ڈالنے کی طرح ہے, جتنی شکر ہم ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا, اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. یہ سوچ لینا کہ جی 2 رکعت نماز تو جماعت سے مل گئی, یہ کمال نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان ہوتی, اللہ کے نبی منبر پہ جلوہ افروز ہوتے. اس زمانے میں نماز ایسی تھی کہ پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی, پھر نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. جیسے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں, پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے. ایک جمعہ تھا ایسے ہی ہوا, اللہ کے نبی نے نماز پڑھا لی اور خطبے کے لیے آپ منبر پہ جلوہ افروز ہو گئے. مدینہ منورہ چھوٹا سا شہر تھا اور یہاں پر باہر سے کھانے پینے کی چیزیں بہت کم آتی تھی اور کبھی کبھی آتی تھی. ضروریات زندگی جو ہے وافر مقدار میں میسر نہیں تھی. یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے اور الحمدللہ آج تک کھلے ہوئے. تو اللہ کے نبی نماز پڑھا چکے, اب نماز کے بعد خطبہ دینے کا معمول تھا تو خطبے کے لیے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے کہ اس زمانے میں کسی تجارتی قافلے کے آنے کے لیے کوئی مخصوص آواز چلا کرتی تھی, وہ چلی. تو صحابہ کرام نماز چونکہ پڑھ چکے تھے اور جمعے کے باقی احکامات ان کو پتہ نہیں تھے, اس لیے کہ نیا نیا جمعہ شروع ہوا تھا, نیا جمعہ شروع ہوا تھا, اس لیے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ جمعہ کی نماز اور اس کا خطبہ, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, یہ ان کو پتہ نہیں تھا. نماز پڑھ چکے تھے تو صحابہ سمجھے کہ جی نماز ہو چکی ہے, اصل کام تو ہم نے کر لیا. اب جب وہ آواز آئی کہ جی بازار کا تجارت کا قافلہ آیا ہے تو صحابہ مسجد سے اٹھ کے چلے گئے. نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے, 12. اللہ کے نبی نے ان 12 کو خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے جو آج حدیث میں موجود ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ خطبہ دیتے ہوئے مجھے چھوڑ کر چلے جاتے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو اللہ پورے مدینے والوں کو ہلاک کر دیتا. کیا فرمایا آپ نے؟ اگر سارے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے اور یہاں پر کوئی نہ بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ پورے مدینہ والوں کو ہلاک کر دیتے. پھر یہ خطبہ تبدیل ہو گیا, خطبہ نماز سے پہلے کر دیا, اس لیے کہ یہ بھی نماز کا حصہ ہے. یہ خطبہ نماز کا حصہ ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کو سننا چاہیے اور سننا ضروری ہے. کوئی بیچارے کھڑے ہو کے سنتے ہیں, کوئی جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. سارے طریقے توجہ کے ساتھ سننے چاہیے اس کو. اچھا کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب پہلا خطبہ ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں جیسے نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ہے, اور دوسرے خطبے میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے اتحیات میں. یہ دین میں نہیں ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے, نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی سن لیا ہوگا کہ جو خطبہ نماز کا حصہ ہے انہوں نے نماز کی حالت بنا دی, مگر یہ دین میں نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی یہ اس لیے کرتا ہے کہ میں اس طرح بیٹھتا ہوں تو توجہ سے خطبہ سن سکوں گا, اس نیت کے ساتھ تو کر سکتا ہے. لیکن اگر سمجھے کہ جی اس میں ہی مجھے ایسا اور یہ کرنے کا اور وہ کرنے کا اور یہ ہے وہ, ایسا دین میں کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. یہ خطبہ پہلے کر دیا گیا, پہلے خطبہ ہوتا ہے, آج بھی وہی طریقہ چل رہا ہے, پھر جمعہ کی نماز ہوتی ہے. حضرت فاروق, اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, یہ جو خطبے کی اذان ہوتی ہے ہمارے یہاں جس کو دوسری اذان کہتے ہیں,
یہ اذان دیا کرتے تھے، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو حکم فرماتے جاؤ تم ایک اور اذان بھی دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جمعہ کے دن کئی اذانیں ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف مؤذنوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم سب اذانیں دیا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ اذانیں شروع ہوتی تو ہم ذکر و اذکار چھوڑ دیتے اور خطبے کی طرف توجہ شروع فرما دیتے تھے۔ یہ ذکر و اذکار نماز وغیرہ سب چھوڑ دیتے تھے اور خطبے کی طرف توجہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، مدینے کی آبادی بڑھ گئی، اب لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی تھی تو آپ نے، یہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے، آپ نے مسجد نبوی کے باہر ایک اونچی جگہ تھی جس کو زورا کہتے ہیں، حدیث میں یہ نام آیا زورا، وہاں پر مؤذن کو کھڑا کر دیا۔ پہلی اذان شروع ہوئی، جیسے ہمارے یہاں پہلی اذان ہوتی ہے پھر بیان ہوتا ہے، پھر یہ پہلی اذان آپ نے شروع کروائی، اس جگہ پر کھڑا کر دیا مؤذن کو تاکہ دور سے آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے اور وہ مسجد کو آ جائے۔ پھر تھوڑا وقفہ ہوتا تھا، پھر منبر کے پاس دوسری اذان ہوتی تھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم ہے، اور میرے خلفاء کے طریقے کو ایسے مضبوطی سے پکڑو جیسے تم داڑوں میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہے کہ نہیں، تیسرے خلیفہ ہے، نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم ہے، اور ایسے اس کو مضبوطی سے پکڑو جیسے تم داڑ کے اندر کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح شروع فرمایا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، اور الحمدللہ یہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفہ آپ نے غلط کام کیا ہے، دین میں اضافہ کیا۔ کسی صحابی نے آج تک آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے حضرت عثمان پر نکیر کی ہو کہ آپ نے یہ کیا کام کیا۔ یہ لوگ ایسے شروع نہیں کرتے تھے۔ ابھی میں نے کہا کہ نبی کے زمانے میں بھی نبی دوسری اذان کہلواتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ متعدد مؤذنوں سے اذان دلواتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کی یاد کی طرف آئیں۔ تو قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور روزی تلاش کرو۔ اللہ برکت اس وقت برساتے، اللہ اپنا فضل برساتے، اللہ ہم سب کو نصیب بھی فرما دے۔ اور ساتھ میں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد یہ کرنا ہے کہ میں بظاہر تو خرید و فروخت میں لگا ہوں، روزی تلاش کرنے میں لگا ہوں، یہ کام صحیح انجام دو، حلال طریقے پہ کرو، حرام طریقے پہ نہ کرو۔ یہاں اللہ کو یاد رکھے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے حرام سے منع کیا ہے، حلال کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے کام کاج میں لگے رہیں، جہاں اللہ کا بلاوا آ جائے، جس کو اذان کہتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیں اور اللہ کی یاد کی طرف چلے جائیں۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ جب تم خرید و فروخت کے لیے بازار جاؤ، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ۔ یہ سب کو ماشاءاللہ آتا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے۔ جب بازار جاؤ تو یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو، 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,00,000 اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے۔ بظاہر اپنا کام کرو، روزی تلاش کرو، مگر اللہ کو نہ بھولو، اللہ کی یاد ضرور